میرے محبوب کا تذکرہ ایسی کستوری ہے، تم جوں جوں سے چھیڑتے جاؤ گے خوشبو پھیلتی چلی جائے گی۔ مطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جان تمنا کا قصہ، فرقت کے بھیانک لمحوں میں کچھ دل کو سہارا ہو جائے۔ رومی لکھتے ہیں کسی نے مجنوں کو دیکھا ریت پہ لیلا لیلا لکھ رہا ہے، پوچھا کیا کر رہے ہو؟ گفت مشق نام لیلا می کنم، خاطر خود را تسلی می تہم۔ کہنے لگا محبوب کا نام لکھ لکھ کے دکھی دل کو قرار دے رہا ہوں۔ تو رومی اس سے نتیجہ یہ نکالتے ہیں کہ اگر لیلا کا نام مجنوں کو تسکین دیتا ہے تو حضور کا نام امتی کو تسکین نہیں دیتا۔ میں خانہ سہارا دیتا ہے، نہ جام سہارا دیتا ہے، ہم کو تو مدینے والے کا ایک نام سہارا دیتا ہے۔ ٹھنڈ پڑ جاتی ہے سینے میں جب کسی کے لبوں پہ اس نام کا چراغ، ان کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے۔ آؤ ایک مجلس کی کہانی سنتے ہیں جس کو منعقد ہونے کے لیے مسجد نبوی کا صحن میسر آیا۔ بہت ساری کتب احادیث میں روایت ہے، صحاح میں بھی ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات سے ہے۔ آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے تو صحابہ مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھے تھے۔ حضور نے ارشاد فرمایا ما جلسکم، تمہیں کس شے نے بٹھایا ہوا ہے، کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ تو انہوں نے جو جواب دیا وہ سننے کے قابل ہے۔ کہا جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام ومن علینا بک۔ ہمارے بیٹھنے کا مقصود یہ ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اس کی حمد بول رہے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت اسلام دی اور آپ کی صورت میں ہمارے اوپر احسان فرمایا۔ مقصود کیا بیٹھنے کا؟ کہ آپ کی صورت میں ہمارے اوپر جو احسان خداوندی ہوا اس پر رب کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت کی الگ سے بولی دیکھنا چاہو تو ان کے لفظوں کی ترتیب یہ ہے، منّا علینا ربنا ام بعث فینا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے رب نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے کہ حضور عطا کر دے۔ شاید اسی کا ترجمہ کسی شاعر نے کیا، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ کہا حضور ہم اس لیے بیٹھے ہیں۔ حضور نے فرمایا صحابہ کیا تم قسم دیتے ہو کہ اسی لیے بیٹھے ہو؟ تو بات تو بظاہر قسم کی نہیں تھی، لیکن حضور نے قسم مانگ لی تو صحابہ نے برجستہ کہا حضور اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں اسی لیے بیٹھے۔ فرمایا میں نے تم سے جو قسم لی ہے وہ کسی تہمت کی بنیاد پہ نہیں، تمہارے قول کی صداقت پہ شک نہیں تھا کہ قسم سے تصدیق کی ہو، بلکہ ماجرا کچھ اور تھا۔ وہ یہ کہ تم یہاں تھے، میں حجرے میں تھا، اتانی جبرائیل، میرے پاس جبریل امین حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کے کہا محبوب آپ کے صحابہ کے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں ناز کر رہا ہے۔ وہ عمل کون سا ہے جس پہ فخر کیا جا رہا ہے؟ ملائے اعلیٰ میں دھوم مچی ہے۔ وہ صحابہ مل بیٹھ کر کے حضور کے ذکر پر، حضور کی تشریف آوری پر، حضور کے مل جانے پر رب کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ اللہ کی رحمتوں سے کوئی بعید نہیں کہ آج کی مجلس بھی قبول کر لی جائے اور اللہ فرشتوں سے فرمائے دیکھو صدیاں بیت گئیں، میرا محبوب دنیا پہ جلوہ گر ہوا تھا، یہ کیسے وفادار ہیں، آج بھی بیٹھ کے اس نعمت کا شکر ادا کر، اور یہ بات میری اور آپ کی بخشش کی ضمانت قرار پائے۔ جہاں تک شکر ادا کرنے کا حق ہے وہ تو ہم ادا نہیں کر پاتے۔ میں تو یہ بات کہا کرتا ہوں کہ ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں۔ ہمارا ایک ایک بال قرض رسالت میں جکڑا ہوا ہے۔ خدا شناسی تو بڑی دور کی بات ہے، ہمیں اپنے آپ سے آگہی نہ ملتی اگر حضور نہ آتے۔ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا تھا ہم کون ہیں، اور جس کو یہ بھی پتا نہ ہو، اقبال کا لہجہ دیکھیے، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن۔ یہ انسان تو اپنا بھی نہیں تھا، کیا اس کی پیشانی کا تقدس بتوں کے چرنوں میں پامال نہیں ہوا؟ اس نے درختوں کو، حشرات الارض کو، چوپایوں کو، بہائم کو، اجرام فلکیہ کو، شمس و قمر کو اپنا معبود نہیں جانا؟ انسان کی تاریخ تو پڑھے، ہاتھوں سے مورتیاں تراشتا ہے پھر پیشانی رگڑتا ہے، ہاتھوں سے لکڑی کے بت بناتا ہے پھر ان کو معبود سمجھ بیٹھتا ہے، چلتی ہواؤں کو، بہتے پانیوں کو، اگے ہوئے سبزوں کو یہ اس نے خدا جانا ہے۔
جو چیزیں اس کی خدمت، ضرورت، نوکری کے لیے پیدا کی گئی، ان کو معبود سمجھ رہا ہے۔ یہ درخت اس لیے تھے نا کہ اسے چھاؤں دیں، اسے آکسیجن دیں، اسے پھل دیں، اس کو ماحولیاتی آلودگی سے بچائیں، اس کے ایندھن کے کام آئیں، یہ ان کو خدا سمجھ رہا ہے۔ یہ جانور اس کی سواری کے لیے، بار برداری کے لیے، دودھ اور گوشت کی ضروریات کے لیے، ذوق نظر کی تسکین کے لیے پیدا کیے گئے، یہ ان کو معبود سمجھ رہا ہے۔ چاند، سورج، ستارے اس کی راہوں میں روشنی اجالنے کے لیے پیدا کیے گئے، یہ ان کو معبود سمجھ رہا ہے۔ بلکہ انسان کی تاریخ تو اتنی شرمناک ہے، یہ کانٹے کے ساتھ کیچوا لگا کے مچھلی پکڑتے ہیں، تو وہ کیچوا بھی کسی زمانے میں انسان کا معبود رہا۔ بچھوؤں کو اس نے پوجا ہے، سانپوں کو اس نے معبود سمجھا۔ یہ اس کی پیشانی کے تقدس کی پامالی ہے، کہاں کہاں نہیں جھکی اس کی پیشانی۔ کبھی پیپل کو پوج رہا ہے، کبھی برگد کو پوج رہا ہے، کبھی ٹالی کو پوج رہا ہے، کبھی جو ہے وہ سورج کو پوج رہا ہے، کبھی چاند کو پوج رہا ہے، کبھی گائے کو پوج رہا ہے، کبھی درخت کو پوج رہا ہے، کبھی جڑی بوٹیوں کو پوج رہا ہے، کبھی ہواؤں کو پوجتا ہے، کبھی چمکتی دھوپ کو پوجتا ہے، کبھی بہتے پانی کو پوجتا ہے، کبھی چشمے کو پوجتا ہے۔ یہ تقدس اپنی پیشانی کا اس نے پامال کر کے رکھ دیا۔ یہ تو حضور آئے جنہوں نے آ کر کے بتایا کہ تیرے یہ معبود نہیں ہو سکتے، قول اور عمل سے بتایا۔ چاند کو پوچھتا ہے، یہ دیکھ انگلی اٹھتی ہے اور یہ ٹکڑے ہو کے قدموں میں آتا ہے۔ سورج کو پوچھتا ہے، یہ دیکھ اشارہ ہوتا اور یہ بھاگتا ہوا عصر کے وقت پہ آتا۔ ستاروں کو پوچھتا ہے، یہ دیکھ انگلیوں پہ جو ہے وہ اپنی گردشیں تبدیل کر رہے ہیں۔ ان درختوں کو پوچھتا ہے، جا میں نہیں تو ہی کہہ دے تمہیں اللہ کا رسول بلا رہا۔ کنکر کلمہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ درخت سلامی دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ دنیا کو بتایا یہ تیرے معبود نہیں ہے۔ پھر انسان کو پتا چلا کہ میں کیا ہوں۔ پھر حضور آئے نا تو اس نے کائنات کو حضور کے اشاروں پہ دیکھا اور انسان کے گرد کائنات کو طواف کرتے دیکھا، تو پھر اسے سمجھ آئی کہ میں تو مسجود الملائک ہوں، میں کیوں پوچھتا ہوں۔ اب اس کی بدلی ٹون دیکھیے، اس کے لہجے کا رنگ اب دیکھیے۔ جب حضور آئے تو اب اس کا لہجے ہی تبدیل ہو گیا۔ فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے، فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ اب کہنے لگا میری عزت میں فرق پڑتا اگر مجھے فرشتہ کہو، فرشتوں کی پیشانی تو میرے حضور جھکتی رہی ہے۔ اسے اب پتہ چلا ستاروں سے آگے جہاں اور بھی، اسے اب سمجھ آئی پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی، ستارے جس کی گرد راہوں وہ کارواں تو ہے، کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، نا خدا تو، بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو، دیکھ آ کر کوچائے چاکے گریباں میں کبھی، کیس تو، لیلا بھی تو، صحرا بھی تو، محمل بھی تو، وائے ناکامی کہ تو محتاج ساکی ہو گیا، میں بھی تو، مینا بھی تو، مستی بھی تو، حاصل بھی تو، آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو، رہرو بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو، بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ اب اسے پتا چلا میں تو نائب الہی ہوں، میں تو خلیفۃ اللہ ہوں، کائنات کا چرخ میرے گرد گھوم رہا ہے۔ پھر اسے سمجھ آئی اور یہ ساری روشنی ملی تو حضور کے قدموں سے ملے، اور جو حضور کے قدموں تک نہیں پہنچے وہ آج بھی اندھیرے میں۔ بالکل انڈیا میں چلے جائیں، آپ کا ہمسایہ ہے، گوشت پوست کے بنے وہ انسان ہے، زبان، لہجہ، رنگ و نسل سب کچھ ہم سے ملتا ہے، لیکن گائے کے پیشاب کو تبرک سمجھ رہے ہیں۔ ایک MBBS ڈاکٹر بھی تبرک سمجھ کے پی رہا ہے، اس کی طب نہیں بتا رہی اس میں تعفن کتنا ہے، جراثیم کتنے ہیں۔ PhD ڈاکٹر ہے اور بت کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑا ہے، دنیا کی دانشگاہوں کو کھنگالنے والا، اتنا فہم بھی نہیں رکھتا کہ اپنے بدن پہ بیٹھی مکھی تو اڑا نہ سکے، میری ضروریات کا کفیل کیسے ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب میں نے اپنی مسجد کی ٹوٹیوں پہ 7 سال کا ایک بچہ دیکھا جو اپنے پانچے کو مل مل کے دھو رہا تھا۔ میں نے دور سے جھڑکتے کہا کہ پانی ضائع کر رہے ہو؟ اس نے کہا اعتذار پیش کرتے ہوئے، میں گلی سے گزر رہا تھا، راستے میں کسی جانور کے پیشاب کا چینٹا پڑ گیا اور میں سکول جا رہا ہوں۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ 7 سال کا بچہ ہے، پانچے پہ پڑا ہوا پیشاب کا غیر مری چھینٹا اس کو یہ بھی گوارا نہیں ہے، اور وہ PhD ڈاکٹر ہے، MBBS ڈاکٹر ہے، اور گائے کے پیشاب کو تبرک سمجھ رہا ہے۔
تو جو بات سمجھ آئی وہ یہ کہ وہ ہے پی ایچ ڈی لیکن ہاتھ میں دامن حضور کا نہیں ہے، اور یہ ہے بچہ لیکن ماں نے گڑتی حضور کے پیار کی تھی ہے، اس لیے تقدس روح تک اتر آیا ہے، روشنی ملے گی تو حضور کے قدموں سے ملے گی۔ میرا ایک دوست ہے شاہد نام اس کا، مجھے ملنے آیا، چائنا میں ہوتا ہے، تو میں نے اس کو کہا کہ یہ مادی ترقی میں تو آسمان کو چھو رہے ہیں، تو کوئی ان کی روحانی پسماندگی بھی دور ہوتی نظر آئی یا نہیں؟ تو وہ ہنس پڑا، کہنے لگا تھوڑے تھوڑے سیانے ہو گئے۔ میں نے کہا کیسے؟ کہنے لگا کہ جس طرح ہم 2.5% زکوٰۃ دیتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، مال کی تطہیر کے لیے، برکت کے لیے، تو اس طرح وہ بھی اپنی کرنسی جو ہے وہ بتوں کے سامنے رکھ کے جلاتے ہیں، اور ان کا ذم باطل یہ ہے کہ اس طرح بت خوش ہوتے ہیں اور زیادہ دولت ملتی ہے، اور جس طرح ہم نفلی صدقہ کرتے ہیں اور زیادہ خرچ کر دیتے ہیں، اس طرح وہ بتوں کے سامنے زیادہ کرنسی جلائیں تو ان کا گمان یہ ہے کہ وہ اور زیادہ خوش ہو کے ہمیں دولت دیتے ہیں۔ کہتا ہے میرا ایک دوست ہے بڑا کنجوس، کبھی پھوٹی کوڑی بھی نہیں نکالتا، ایک دن اچانک میں اس کے گھر گیا تو وہ بت کے سامنے کرنسی جلا رہا تھا، میں حیرت میں ڈوب گیا، یہ تو بڑا بخیل ہے، تو یہ اس کو کیا ہوا کہ یہ کرنسی جلا رہا ہے، اور کرنسی بھی کافی زیادہ تھی۔ ماحول میں کچھ اندھیرا تھا، میں خیر قریب ہوا تو دیکھا کہ وہ کرنسی نہیں تھی، فوٹو کاپیاں تھی اس کی۔ تو میں نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا کہ اس کو اندھیرے میں نہیں پتا چلتا کہ اصلی ہے یا کہ فوٹو کاپیاں۔ تو کہتا ہے لگتا ہے کہ سیانے ہو رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ روشنی اتنی دیر تک نہیں ملے گی جب تک قدم میرے حضور کے نہیں چومیں گے۔ تو زمانے کو روشنی، زمانے کو اجالا، زمانے کو نور جب ملے گا وہ حضور کے قدموں سے ہی نصیب ہوگا۔ اس لیے جہاں حضور علیہ السلام پر ایمان کا نور پایا گیا وہاں روشنی آ گئی، اور جہاں حضور سے لوگ دور رہے وہ ہزارہ عقل و بینش کے باوس، ڈگریوں کے انبار رکھنے کے باوس اندھیرے میں اور ظلمت میں رہے، چونکہ روشنی ملتی ہی پیغمبر کے قدموں سے۔ میں اور آپ ایک دن کا محفل میلاد کیا ساری زندگی بھی گزار دیں، حق کے شکر پھر بھی عطا نہ۔ صحابی ایمان لانے کے بعد حضور کی خدمت میں عرض گزار ہوتا ہے کہ حضور زمانہ جاہلیت کی 2 باتیں ہیں، ایک مجھے یاد آتی ہے تو میں ہنسنے لگ جاتا ہوں، ایک بات یاد آتی ہے تو میں تڑپ جاتا ہوں اور بے چین ہو جاتا ہوں، میری آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں۔ حضور سے اجازت پا کے وہ دونوں باتیں سناتا ہے۔ پہلی بات جو اسے خوش کر دیتی ہے، جس سے وہ ہنستا ہے، اسے جو ہے وہ اپنی حماقتوں پہ، اپنے ماضی پہ اسے ہنسی آتی ہے، وہ یہ ہے، وہ کہتا ہے کہ میں ایک لمبے سفر پہ جانا تھا، سامان سفر باندھ لیا تو خیال آیا کہ سفر بہت لمبا ہے، راستے میں مشکلات بھی ہیں، تو ایک عدد معبود بھی ساتھ رکھ لوں۔ تو وہ کہتا ہے میں نے پتھر کا خدا تو ساتھ اس لیے نہ رکھا کہ سامان پہلے بڑا بوجھل ہے، اب خدا کا بوجھ بھی ساتھ اٹھاؤں تو بوجھ تلے دب کے مر جاؤں۔ میں نے آٹا گوندھ کر کے اس کا ایک ہلکا سا بت بنایا اور اس کو اپنے سامان میں رکھ لیا، اور راستے میں اس کی پوجا پاٹ بھی کرتا رہا۔ جو سفر تھا وہ اندازے سے کچھ دن اوپر چلا گیا، اور جو میرا توشہ سفر تھا وہ ختم ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں ایک آدھا دن تو میں نے بھوک کاٹی، لیکن جب ہوا یہ کہ انتڑیوں میں بل پڑنے لگے تو میں نے مجبور ہو کے تھیلے میں ہاتھ ڈال کر کے آٹے کے بنے ہوئے اپنے اس خدا کو نکالا، اور پتھر پہ رکھ کے کوٹ کے اس کے اندر پانی ڈال کر کے اس کو گوندا، اور پھر اس کی روٹی پکا کے کھاتے ہوئے کہا میرے خدا اب کام نہیں آئے گا تو کب آئے گا، اب تو بھوک سے میری جان بھی نکل رہی ہے۔ تو کہتا ہے ماضی کی یہ کہانی جب مجھے یاد آتی ہے تو مجھے اپنی حماقتوں پہ اور اس بت کی بے بسیوں پہ ہنسی آتی ہے کہ وہ کیسا زمانہ تھا اور وہ کیسا معبود تھا میرا کہ جو اپنے پجاری سے اپنا وجود بھی نہیں بچا سکتا تھا، یہ بھی عرض نہیں کر سکتا تھا مجھے پوجنے والے میرے ساتھ یہ قیامت تو نہ توڑ، یہ غضب تو نہ ڈھا، آخر میں تیرا معبود رہا ہوں، اب تو دانتوں تلے پیس کے مجھے تاریک میدے میں پھینک رہے اور پھر گندگی کے ڈھیر پہ ڈال آئے گا۔ تو جو یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا اور یہ بھی گزارش نہیں کر سکتا تھا وہ میرا معبود ہوتا تھا۔ تو ایک زمانہ یہ تھا کہ اس بے بس کو میں اپنا معبود اور اپنا خدا جانتا تھا، اور وہ کہانی مجھے یاد آتی ہے،
وہ لمحے مجھے یاد آتے، وہ مجھے لمحے یاد، وہ گھڑیاں مجھے یاد آتی ہیں تو میں ہنستا ہوں کہ کیسا دور تھا۔ دوسری بات اس نے کہا کہ جو مجھے رلا دیتی ہے وہ یہ کہ میں ایک لمبے سفر پہ جانا تھا اور میری بیوی امید سے تھی۔ میں جب واپس پلٹا تو ایک بیٹی میرے آنگن میں کھیل رہی تھی، چونکہ آپ جانتے ہیں یہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، تو میری بیوی نے اس خیال سے کہ آنگن میں بیٹی دیکھے گا تو غصے سے لال پیلا ہو جائے گا، تو اس نے بیٹی کی توتلی زبان پر میرے لیے محبت کے ایسے پیارے جملے رکھ دیے کہ جب میں سالوں کے بعد واپس پلٹا تو وہ آنگن میں کھیلتی ہوئی بچی دوڑ کر کے ماں کا اشارہ پا کے میری ٹانگوں سے لپٹ گئی اور اس انداز سے مخاطبہ کیا میرے ساتھ اس نے کہ اگر میرے سینے میں پتھر بھی ہوتا تو پگھل جاتا، لیکن میرے دل میں نرمی پیدا نہیں ہوئی۔ میں نے اپنی بیوی کو گھورتے ہوئے کہا، ایک تو نے بیٹی جنم دی ہے اور دوسرا تو نخرے کرتی ہے، اس کو باتیں سکھائی۔ میں کسی دن بہانہ ڈال کر کے اس عورت کو، اس بچی کو ساتھ لے گیا اور جنگل میں گڑھا کھودنے لگا، اور گڑھا کھودتے کھودتے جب میں پسینے سے شرابور ہو گیا تو وہ بچی اپنے آنچل کے کونے سے میرے ماتھے کا پسینہ صاف کرتی رہی۔ میرے دل میں پھر بھی نرمی نہ جاگی۔ خیر جب میں نے گڑھا کھود لیا، باہر نکلا، اس بچی نے خوشی کا اظہار کیا کہ میرے باپ کی مشقت ختم ہوئی، لیکن میں سنگ دل باپ باہر آ کر کے اس کو دھکا دے دیا اور اوپر سے گرم گرم ریت انڈھیلنے لگا۔ وہ ننھے ننھے ہاتھ جوڑتی رہی، چیختی رہی، لیکن اس کی چیخیں میرے دل میں نرمی پیدا نہ کر سکی۔ آج اسلام لایا ہوں تو اس بچی کی چیخیں میرا کلیجہ توڑتی اور اس کے ننھے ننھے جڑے ہوئے ہاتھ میرا دل نوچ رہے ہیں۔ آج وہ گھڑیاں یاد آتی ہیں، وہ لمحے یاد آتے ہیں تو میں روتا ہوں کیسا زمانہ تھا، میں اتنا سفاک ہو گیا تھا کہ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دیا تھا، اور یہ عرب کے لوگ حضور کی آمد سے قبل اس کو باعث فخر سمجھتے تھے، اور یہ اتنا گھنونا جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے کہ قیامت کے دن قبروں میں گڑی ہوئی بچیاں اٹھائی جائیں گی، ان کے ظالم باپ کے ٹہرے میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بچیوں سے پوچھے گا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تم کس جرم میں قتل کی گئی؟ اب بچیوں کو تو پتہ ہی نہیں ہمیں قتل کیوں کیا گیا ہے، ابھی آنکھ کھلنے نہیں پائی تھی کہ بند کر دی گئی، ابھی ہوش سنبھلنے نہیں پائی تھی کہ زندہ درگور کر دی گئی، زبان بولنے نہیں پائی تھی کہ نوچ لی گئی۔ انہیں تو پتہ ہی نہیں ہمیں زندہ درگور کیوں کیا گیا۔ ظالم کٹہرے میں کھڑے ہیں باپ، اور بچیاں بھی لائیں جائیں گی قیامت کے دن۔ اللہ ان بچیوں سے پوچھے گا تمہیں کیوں قتل کیا گیا؟ علماء تفسیر نے یہاں سوال کھڑا کیا ہے کہ بچیوں کو تو پتہ ہی نہیں، پھر انہیں پوچھا کیوں جا رہا ہے؟ تو جواب بڑا سادہ ہے، وہ یہ کہ بچیوں کا قتل اتنا گھنونا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ظالم باپوں سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرے گا، اور یہ جرم اور یہ ظلم اس معاشرے میں جو ہے وہ پایا جاتا تھا۔ یہ تو میرے حضور آئے اور حضور نے آ کے کہا، بیٹیوں کو قتل کرنے والے سن لیں، میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ صرف کلمہ محبت ہی نہیں ہے، یہ کلمہ جہاد بھی ہے۔ اس دور میں حضور کا یہ فرمانا کہ میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے، کتنی بڑی بات ہے، اور حضور نے آ کے زمانے کے سامنے بیٹی کے تقدس کو رکھا۔ میں گجرا والا مارکیٹ میں کھڑا تھا کہ میں ایک شخص کو دیکھا کہ اپنی جھکی ہوئی کمر پہ بڑھاپے کے باوجود اس نے بورا لادا ہوا ہے۔ کلات مارکیٹ میں نے اس کو دیکھا تو میں نے شناسائی تھی، کہا کہ بوڑھے ہو گئے آپ کام چھوڑ نہیں دیتے، تو وہ مجھے کہنے لگا کہ میری ابھی ایک بیٹی کے ہاتھ پیلے ہونے والے ہیں۔ تو میں وہاں رک کر کے، وہ تو گزر گیا لیکن میں سوچ میں دیر تک کھڑا رہا۔ میں نے کہا یہ باپ تو زندہ درگور کرتا تھا، اس کے دل میں پیار کس نے ڈالا؟ یہ بھائی تو بہن کو کاٹ دیتا تھا کہ کل میرا کوئی بہنوئی نہ کہلائے، یہ فیکٹری میں اوور ٹائم لگا رہا ہے، اس کے دل میں پیار کس نے ڈالا؟ یہ ماں تو گلا دبا دیتی تھی، لیکن یہ لوگوں کے گھروں کے برتن مانج کر کے اس کے جہیز کی رقمیں بنا رہی ہے، اس کی چیزیں بنا رہی ہے، یہ اس کے دل میں یہ پیار کس نے ڈالا؟ تو جواب ایک ہی آیا اندر سے، یہ میلاد والے محمد عربی کا صدقہ ہے۔ تو یہ ایک دن کا محفل میلاد کیا، ساری زندگی بھی حضور کے نام پہ گزار دیں، حق شکر پھر بھی ادا۔ یہ ہماری خوش نصیبی، یہ ہماری فیروز بختی کہ ہم حضور کی امتی ہیں۔ یہ چھوٹا اعزاز ہے، انبیاء آرزویں کرتے گئے، دنیا منتظر رہی ہے۔ آپ تاریخ پڑھیں، زمانہ
کوئی خط لکھتا رہا ہے، کوئی راستے میں کلی ڈال کے بیٹھا رہا ہے۔ نستورہ کی کہانی پڑھ دیں، بحیرہ کی کہانی ہر سیرت کی کتاب میں آپ کو ملے گی۔ اس نے اپنے مذہب کی کتابوں میں پڑھا تھا کہ حجاز سے شام کی جانب نبی آخر الزمان سفر کریں گے، اس راستے میں کلی ڈال کے بیٹھ گئے۔ وظیفہ کیا ہے؟ روزانہ مکان کی چھت پہ چڑھتا ہے، حجاز کی جانب سے آنے والے قافلوں کی راہیں تکتا ہے۔ کسی دن تو وہ آئیں گے، خورش دے بدر راجو کب کو حمام کہ یک روز افتد ہمائے بدام۔ ایک دن مقدر جاگ پڑے، ہوا کیا کہ جو قافلہ شام کی جانب آ رہا ہے حجاز مقدس سے، اس قافلے کو دائیں بائیں والے درخت بھی سجدہ کر رہے ہیں۔ جلدی نیچے آ گیا، اپنے ماننے والوں کو کہا آج اس لشکر کی دعوت ہے، جلدی سے کھانا بنا دو۔ کھانا تیار کر دیا گیا، یہ پیغام بھیجا اہل قافلہ کو آج کھانا ہمارے ساتھ کھائیں گے۔ قافلے والے حیرت میں ڈوب گئے، ہم پہلے بھی گزرتے تھے، کبھی اس نے پوچھا بھی نہیں تھا۔ حضور کی عمر تھی اس وقت 12 سال۔ کھانا کھانے آگئے، حضور کو سامان کے پاس بٹھائے۔ بحیرہ راہب آیا، آ کے دیکھا کسی کو ڈھونڈتا پھرتا ہو، کہا تمہارا کوئی شخص کم تو نہیں ہے؟ انہوں نے کہا جی سارے آگئے ہیں۔ کہا نہیں، کوئی شخص کم ہے۔ کہا 12 سال کا ایک بچہ ہے، اس کو سامان کے پاس بٹھائے۔ کہا جاؤ اسے بھی لے کے آؤ۔ میرے والد گرامی فرمایا کرتے تھے کیسی بارات ہے جو دولہے کو چھوڑ آئی تھی۔ تو جب حضور کو لایا گیا تو درخت کے سائے میں ایک شمع بر جگہ نہیں تھی جہاں حضور بیٹھتے۔ حضور آ کے دھوپ میں بیٹھے، درخت جھک کے حضور پہ سایہ پہ گر گیا۔ تو بحیرہ راہب نے آگے بڑھ کے حضور کا ہاتھ پکڑا اور لفظ مشکات کے جو آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، اس نے کہا ھذا سید العالمین، ھذا رسول رب العالمین، ھذا یبعثہ اللہ رحمۃ للعالمین۔ تو زمانہ منتظر رہا، دنیا انتظار کرتی رہی۔ سب سے زیادہ لمبی عمر پائی ہے حضرت سلمان فارسی نے، 350 سال تک کی روایات۔ مجوسی خاندان سے تعلق تھا، فارس کے رہنے والے تھے، آسودہ حال فیملی تھی۔ کہتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے باغ میں جا رہا تھا، راستے میں ایک فقیر کی کٹیا تھی، عیسائی راہب رہتا تھا۔ میں اس کے پاس رکا تو اس کی باتوں میں مجھے روشنی لگی، اٹھنے بیٹھنے لگا۔ باپ کو خبر ہوئی تو اس نے مجھے منع کر دیا، میں نہ رکا تو گھر سے نکال دیا۔ میں حق کی تلاش میں وہاں سے شام چلا گیا، حلب چلا گیا، نصیبین چلا گیا، گلی گلی کی خاک چھانتا رہا۔ کسی نے میرے ماتھے میں روشنی دیکھی اور مجھے کہا تو غمودیہ چلا جا، وہاں ایک پادری رہتا ہے جو کتاب اللہ کا صحیح عالم ہے، تجھے روشنی مل جائے گی۔ کہتے ہیں میں غمودیہ چلا گیا، وہاں پادری ملا، واقعی اس کے پاس وحی کا اجالا تھا۔ میں نے اس کی خدمت کو شعار زندگی بنا لیا۔ ایک دن اس نے اچانک مجھے تنہائی میں بلایا اور بلا کے کہا تو نے میری بڑی خدمت کی ہے، میری زندگی کی بساط لپیٹی جا چکی ہے، میں موت کی آغوش میں جانے والا ہوں، لیکن تو نے خدمت بڑی کی ہے، تجھے میں خیر کی بات بتاؤں کہ میری تدفین کے بعد یثرب چلے جانا، نبی آخر زمان کے ظہور کا وقت آ گیا۔ کہتے ہیں میں نے اس کو کہا کہ میں نے بڑی جگہوں کی خاک چھانی ہے، کہیں دھوکہ نہ کھا جاؤں، مجھے نشانی بتا دیں کہ نشانی کیا ہوگی۔ اس نے کہا 3 نشانیاں، ایک صدقہ قبول نہیں کریں گے، دوسرا ہدیہ رد نہیں کریں گے، تیسری نشانی یہ ہے جو کھلی آنکھوں سے دیکھ سکو گے، 2 کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ کہتے ہیں 2-4 دن کے بعد وہ واقعی انتقال کر گیا، میں نے اس کی تدفین کی۔ اس کے بعد میں حجاز کی جانب عازم سفر ہو گیا، میں چلا گیا مدینہ کی جانب، یثرب اس وقت نام تھا۔ راستے میں ایک قافلہ دکھائی دیا، میں دوڑ کے ان کے ساتھ شامل ہونا چاہا تاکہ میں بآسانی منزل پہ پہنچ پاؤں، لیکن ان قافلے والوں نے میرے ساتھ ظلم یہ کیا کہ مجھے پکڑ کے اپنا غلام بنا لیا، لیکن مہربانی یہ کی کہ جا کے بیچا مدینے میں۔ اقبال کہتا ہے تیری غلامی پہ صدقے 1000 آزادی۔ ایک یہودی نے مجھے خرید لیا اور اپنے باغ میں کام کاج پہ لگا دیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے غلامی بھی قبول ہے، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ کہتے ہیں میرا مقصود تھا کہ میں اس نبی آخر زمان کو پالوں جو مدینے میں ہجرت کر کے آئیں گے، اور اس غموریہ کے پادری نے مجھے نشانیاں بھی بتائی تھی۔ کہتے ہیں میں کام کاج میں لگا تھا، ایک دن میں اپنے باغ میں کھجوریں توڑ رہا تھا کہ ہواؤں میں خوشبو پھیل گئی اور طلع البدر علینا کے نغموں کی صدائیں کانوں میں گونجنے لگی۔ میں سمجھ گیا مقصود آ گیا، میں نے چھلانگ لگائی اور دوڑ پڑا۔ میرے آقا نے سمجھا شاید غلام بھاگ گیا، دوڑ کے پیچھے سے پکڑ لیا،
کدھر جا رہے ہو؟ میں نے کہا بھاگا نہیں ہوں، غلام تیرا ہی ہوں، لیکن سن دل نوکر کسی اور کا ہے، اور مجھے اب لگتا ہے کہ قلب و نگاہ کا مرشد اولین آ گیا ہے۔ کہتے ہیں میں نے کچھ کھجوریں لے لی تھی صدقے کی نیت سے، میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور ابھی مدینے نہیں آئے تھے، قباء میں تھے۔ جا کے میں نے کھجوریں پیش کی، حضور نے میری جانب دیکھا اور پھر فرمانے لگے ہم نبی صدقہ قبول تو نہیں کرتے۔ کہتے ہیں ایک نشانی پوری ہو گئی، پھر کچھ دن ڈال کر کے میں ہدیہ کے لیے کچھ کھجوریں لی، حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، پیش کی، آقا نے قبول فرمایا۔ کہتے ہیں تیسری نشانی ابھی رہتی تھی۔ ایک دن حضور میرے باغ میں تشریف لائے، ایک روایت جنازے کی بھی ہے۔ حضور کے کندھوں پہ چادر تھی اور مہر نبوت والی جگہ چادر کی اوٹ میں تھی۔ حضور تشریف لائے، میں دائیں بائیں آگے پیچھے ہوتا تھا۔ میری آرزو یہ تھی کہ ہوا کا کوئی جھونکا آئے اور چادر ہٹ جائے اور میں مہر نبوت کی دید کر لوں۔ حضور نے میرے اضطراب کو دیکھا، فَأَلْقَ إِلَيَّ رِدَاءَهُ، اور چادر میری جانب پھینکی اور کمر کا رخ میری جانب کرتے ہوئے فرمایا انظر الی ما امرت بہ، اس پادری نے جو بتایا تھا دیکھ لے۔ تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ پھر حضرت سلمان حضور کے غلام بن گئے اور آقا کریم نے اتنی عزت دی، فرمایا سلمان منا اہل البیت، سلمان میرے اہل بیت سے ہے۔ کوئی حضرت سلمان سے پوچھتا تمہارا نام کیا ہے؟ وہ کہتے سلمان بن اسلام۔ کہتے نہیں اپنے باپ کا نام بتاؤ۔ کہا 70 بار بھی پوچھو گے جواب یہی آئے گا، میں فرزند ہوں اسلام کا، مجھے شناخت اسلام نے دی ہے، مجھے پہچان اسلام نے دی ہے، مجھے عزت اور آبرو اسلام نے دی ہے۔ اور بلکہ حضور نے یہ فرمایا کہ ساری دنیا جنت کی مشتاق ہے، 3 بندوں کی جنت مشتاق ہے، علی، عمار اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ۔ الجنت تشتاق الی ثلاث، جنت ان تین لوگوں کی مشتاق ہے۔ حضرت سلمان فارسی کہاں سے چلے اور کہاں تک پہنچے؟ بحیرہ رحب کی کہانی سن لیں، نستورہ کی کہانی سن لیں، تبہ حمیری کی کہانی دیکھ لیں۔ زمانہ انتظار کرتا رہا، کوئی کہہ رہا ہے ربنا وابعث فیہم رسولا، مالک بھیج بھی دے، آنکھیں تک تک کے آنکھیں بوڑھی ہو گئی، راہیں تک تک کے آنکھیں بوڑھی ہو گئی۔ کوئی کہہ رہا ہے مبشرم برسول یات من بعد اسمہ احمد، چلو نام بھی بتائے دیتا ہوں، نام احمد ہوگا۔ مبشرم برسول یات من بعد اسمہ احمد، کوئی کہتا ہے اسمہ المتوکل، کوئی کہتا ہے لیسا بفظ ولا بغلظ۔ زمانہ انتظار کرتا ہے، ہم نے تو کوئی انتظار نہیں کیا، ہم نے تو کوئی زحمت گوارا نہیں کی، کوئی رت جگہ نہیں کاٹا، کوئی منت نہیں مانی۔ سوئے تھے مقدر جاگ اٹھا، آغوش مادر میں آئے، ہمارے والد صاحب مسجد سے مولوی صاحب کو بلا لائے، انہوں نے کان میں آ کے کہا مبارک کو تو حضور کا غلام بن کے آیا ہے، شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے، اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ تو ایک دن کا، ایک شام کا، ایک رات کا محفل میلاد کیا، ساری زندگی حضور کے نام پہ گزار دیں، حق کے شکر پھر بھی ادا نہ۔ ہمارے ایک ایک بال پر قرض ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جکڑا ہوا ہے ایک ایک بال قرض رسالت میں، تو ساری زندگی حضور کے نام پہ گزار دیں۔ اور میں آپ کو یہ بھی کہوں گا کہ تمہارا میلاد صرف جھنڈیوں تک محدود نہ رہ جائے، بنیروں پر چراغاں تک محدود نہ رہ جائے، تمہارا میلاد گلیوں کی صفائی تک محدود نہ رہ جائے۔ جس طرح تم نے جھنڈیاں لگائی، دل کے ایک ایک پرت پہ نام محمد کی جھنڈی ضرور لگانا۔ جس طرح بنیروں پہ چراغاں کیا، دل کی گلیوں میں بھی نام رسول کا چراغاں کرنا۔ جس طرح گلیاں صاف کی کہ یہاں سے جلوس نے گزرنا ہے، میلاد والوں نے گزرنا ہے، دل کی گلیوں میں بھی حسد، بغض، کینہ، نفرت اور انا کے جو ڈھیر پڑے ہیں، کوئی جھاڑو لے کے ادھر بھی آئیں اور دل کی گلیاں صاف کریں، پھر مصطفیٰ پہ درود پڑھیں۔ یاری لا تو پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لو ایک واری۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔